بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور ان کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان سے محبت اور ان کی پیروی اور دل میں ان کی محبت رکھنا، ان کی اداؤں پر مر مٹنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ نے تمام انسانیت میں سب سے افضل، احسن، اشرف بنایا۔ حضور کے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزے دیے جو معجزے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اللہ نے معراج کی سیر کروائی اور اسی طرح حضور نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے۔ تو ناظرین، اب بات آتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی وفات کی اور حضور کی ولادت کی، کہ حضور کی ولادت کب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور حضور کی وفات اور وصال کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی دن مقرر، کوئی صحیح طریقے سے ایک دن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر علماء کہتے ہیں، علماء نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، کسی نے کہا 9 کو ہوئی، کسی نے کہا 12 کو ہوئی، اور اسی طرح وفات بھی ہے کہ حضور کی وفات اکثر علماء نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی۔ اگر ہم مان لیں کہ حضور کی وفات 12 کو ہے، حضور کی ولادت بسعادت بھی 12 کو ہے، تو ناظرین ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لیکن اگر اس بات میں اختلاف ہے کہ ان کی ولادت اور وصال کا دن کوئی صحیح طریقے سے معلوم نہیں کسی کو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر دن معلوم نہیں لیکن مہینہ تو معلوم ہے، مہینہ تو ایک ہی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور دنیا میں تشریف لے آئے اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے ایک ہی مہینے کے اندر حضور کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ نے ان کو دنیا سے بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ پھر میرے دل میں اللہ نے یہ الہام ڈالا کہ اللہ پاک کی اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اس سے یہ مراد ہے کہ یعنی اب ولادت کا موقع ہے تو وہ خوشی کا موقع ہے، وفات کا موقع ہے تو وہ غم کا موقع ہے۔ اب آدمی خوشی منائے اور یا پھر غم منائے تو اللہ کی ذات عالی نے اسی لیے ایک ہی مہینے میں رکھا کہ تم خوشی مناؤ تو خوشی میں حد سے نہ گزرو، اور اسی طرح غم مناؤ تو غم میں بھی حد سے نہ گزرو۔ جیسے کہ حضور نے خوشی منائی اتنی خوشی مناؤ، جتنا حضور نے غم منایا اتنا حضور نے طریقہ بتایا، حضور نے جو تعلیم دی ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں، اب بات وفات اور ولادت کی ہے تو اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اب اس بات کو دیکھا جائے کہ ہم اگر حضور کی ولادت پر، اور یہ واقعی سے حضور کی ولادت خوشی کا موقع ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت ہیں، حضور کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور ان کا وصال یہ بہت بڑی انسانیت کے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ انسانیت پر سب سے مشکل دن تھا اور صحابہ پر سب سے گراں گزرا یہ دن۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کبھی اپنی ولادت بسعادت کے دن میلاد منایا، خوشی کا دن منایا ہے یا نہیں، عید منائی ہے یا نہیں؟ حضور نے خود اپنی زندگی میں اپنی ولادت کے دن پر کبھی عید منائی؟ تو ناظرین اس بات کی آپ کو کسی حدیث میں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنی ولادت کے دن پر کبھی کوئی سالگرہ جیسے ہم مناتے ہیں، عام لوگ مناتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔
جائز نہیں، تو حضور نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی ولادت کا دن نہیں منایا۔ حضور کے زمانے میں 23 مرتبہ حضور کی نبوت میں 23 مرتبہ یہ مہینہ آیا، حضور نے اپنی عید کا دن نہیں منایا۔ صدیق حضور کے بعد دیکھا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے کبھی نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں 10 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ، انہوں نے عید کا دن نہیں منایا۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ آیا، انہوں نے عید کا دن نہیں منایا۔ حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 مرتبہ آیا، انہوں نے یہ نہیں منایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 19 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں 2 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں 45 مرتبہ ان پر یہ دن آیا، انہوں نے کبھی عید کا دن نہیں منایا۔ امام مالک پر 53 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر 61 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ امام احمد بن حنبل پر 53 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ پھر آ جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ 40 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ امام مسلم پر 60 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ امام ابو داؤد پر 63 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ امام نسائی پر 71 مرتبہ انہوں نے نہیں منایا۔ اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر 65 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے کبھی عید کا دن نہیں منایا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر 72 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے عید کا دن نہیں منایا۔ اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری کے وقت میں 63 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ اور اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے وقت میں 70 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ پھر آ جاؤ خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی میں، خواجہ معین الدین کی چشتی کی زندگی میں 72 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ اور اسی طرح بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ تو ناظرین، اب میں اور آپ کون ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر اپنے خلافت کے اندر یہ دن نہیں منا رہے، اور نہ ہی حضور نے کبھی کسی صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی ہے، نہ ہی حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نے ان کو ترغیب دی ہو، ان کو حکم دیا ہو کہ میری ولادت کا دن مناؤ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا طریقہ ثابت ہے کہ اس دن کو کس طرح منایا جائے۔ اگر ہم یہ دیکھیں، حضور نے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی عمل کیا ہے، اس کا طریقہ بتایا، نماز پڑھی طریقہ بتایا، قرآن پڑھا طریقہ بتایا، زکوٰۃ دی طریقہ بتایا، حج کیا طریقہ بتایا، حضور نے اپنی ساری زندگی میں ہر عمل کا طریقہ بتایا۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ فجر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر ہم فرض نماز فجر کی 4 رکعت 2 کی بجائے 4 نہیں پڑھتے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے حکم دیا 2 رکعت کا، حضور نے بتایا ہے 2 رکعت پڑھ کر بتائی ہیں، تو اب حضور نے نہیں منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں بتایا، تو یہ کہاں سے پھر آیا اور کس نے بتایا؟ تو اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں بتایا۔ پھر حضور نے اس دن روزہ رکھا ہے، اپنی ولادت کے دن پر روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ روزہ آپ کی ولادت کا دن ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میری ولادت کا دن ہے، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ حضور نے روزہ رکھا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ عید کا دن ہے اور ہم عید مناتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں، یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ اگر ہم عید کے دن، چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دنوں میں ہم روزے رکھ لیں، لوگ کیا کہیں گے کہ عید کا دن تو اللہ نے خوشی کے لیے دیا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، بلکہ حضور کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں، حضور نے روزہ رکھا۔ تو اس بات سے ہم جانیں، اس بات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ سنت ہے، وہ دین ہے، اور وہی سچا دین ہے، اور حضور نے جس چیز کو نہیں کیا وہ بدعت کہلاتی ہے، بدعت کہلاتی ہے۔ تو بدعت سے ہم بچیں، اپنے آپ کو بچائیں،
اور ہم سوچ سمجھ کے غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس بات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اسی میں کامیابی ہے، وہی ہمارے لیے دین ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اب حضور کے ہم پر حقوق ہیں کہ ان سے محبت رکھنا۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے سب کچھ سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور کی محبت، پھر ہم اس سے اندازہ لگائیں، اس کو سوچیں کہ پورے سال میں ہمیں ایک ہی دن حضور کی محبت یاد آ گئی، پورا سال بھولے ہوئے ہیں، پورا سال کبھی نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کے قریب نہیں جاتے، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں تو عاشق رسول اگر ہم ہیں تو سچا ثبوت دیں، حضور کی اتباع کریں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیجیں، حضور نے جو طریقے بتائے ان پر عمل کریں، ان کو سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔